الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترم معززین ناظرین و سامعین، اسلامی سال کا پہلا مہینہ یکم محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو تاریخ اسلام کے اعتبار سے اپنے اندر بے شمار عظیم شہادتوں کی داستان لے کر آتا ہے۔ یہ ماہ مبارک ماہ محرم الحرام، جہاں اس مہینے کی 10 تاریخ میں آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے۔ وہیں اس ماہ مبارک کی اسلامی سال کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی، مراد رسول، خسر پیغمبر، فاتح شام، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے، شروع ہوتے ہی مسلمانوں کے دلوں کے اندر، مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات ذہنوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے میں اسی موقع کی مناسبت سے آج یکم محرم الحرام کے حوالے سے جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی شہادت کے واقعے کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں آج کے موضوع پر گفتگو کروں، لب کشائی کروں، آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری معلوماتی تحقیق پر مبنی ویڈیوز آپ حضرات کو ملتی چلی جائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یکم محرم الحرام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس کو آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کر لسان نبوت سے مانگا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، میرے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے عزت دے دیجئے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا چکا۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے پیغمبر کی مراد ہیں۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جب وہ راستے پر چلتے تھے تو شیطان ان کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتا تھا۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جو سینکڑوں میل دور کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں یا سارع الی الجبل، ہوا ان کی آواز کو سینکڑوں میل دور صحابی رسول کے کانوں تک پہنچاتی ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جو دھڑکتی زمین کے اوپر اپنا درہ مارتے ہیں، زمین حرکت کرنا بند کر دیتی ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کرتا ہوں جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں اور عمر بن خطاب کے خط کی برکت سے دریائے نیل چلنا شروع ہوتا ہے، جب سے چلنا شروع ہوا پھر دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس عمر بن خطاب کے بارے میں آپ کے اور میرے پیارے حبیب نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبوت مجھ پر ختم ہو چکی۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس نے اپنے دور حکومت کے اندر 4000 مساجد کی تعمیر کرائی ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس نے 900 مساجد کو جامع مسجد کا رتبہ دیا ہے۔
میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس نے سب سے پہلے مساجد کے اندر ائمہ مؤذنین ان کا تقرر کیا اور باقاعدہ تنخواہیں جاری کی۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس کے دور حکومت میں 36,000 بچوں نے اپنے سینے میں رب کے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جس عمر بن خطاب نے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے دروس حلقے درس کا آغاز کیا۔ ابو دردہ میرے نبی کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جناب ابو دردہ کے درس حدیث کے اندر 17,000 شرکاء شریک ہوا کرتے تھے۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سب سے پہلے محکمہ ڈاک کی بنیاد رکھی، جنہوں نے سب سے پہلے محکمہ پولیس کی بنیاد رکھی، جنہوں نے سب سے پہلے محکمہ آبپاشی کی بنیاد رکھی۔ میں اس عمر بن خطاب کی بات کر رہا ہوں جن کی شہادت کے وقت ایک بچہ دوڑتا ہوا آتا ہے، اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان آج تو جنگل کے اندر شیر نے بکری پر حملہ کیا اور بکری کو مار دیا۔ باپ رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہتا ہے لگتا ہے آج عمر بن خطاب شہید ہو گئے۔ بچہ کہتا ہے ابا جان میں نے تو صرف یہ کہا کہ شیر نے بکری کے اوپر حملہ کیا۔ باپ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے شیر نے بکری پر حملہ کیا، لیکن جب تک عمر کا دور حکومت رہا عدل و انصاف اتنا مضبوط تھا کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے۔ کبھی اس شیر کو جرت نہیں ہوئی کہ بکری کی طرف میلی آنکھ دیکھے۔ آج محسوس ہوتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں۔ ہر ایک صحابی نے عزت اسلام کے اندر آ کر پائی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی ہیں جن کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی۔ یہ عمر بن خطاب وہ ہیں، میرے آقا نے ان کو کہا تھا یا عمر لا تنسانا فی دعائک، جب تو دعا مانگے نا تو ہمیں اپنی دعاؤں میں بھول نہ جانا، اشرکنا ہمیں اپنی دعاؤں کے اندر شریک کرنا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ہر نبی کو میرے اللہ نے وزیر دیے ہیں، میرے بھی وزیر ہیں، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ آسمان پر جو میرے وزیر ہیں وہ جناب جبریل اور میکائیل ہیں، اور زمین پر جو میرے وزیر ہیں جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عزیز دوستو، یہی عمر بن خطاب آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں جنہوں نے 10 سال حکومت کی ہے۔ یکم محرم الحرام کو انہی کا یوم شہادت ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، حضرت عمر بن خطاب ذی الحجہ کے مہینے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے گئے۔ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، راستے کے اندر رات کا وقت ہے، چٹیل میدان میں رات گزارنے لگتے ہیں۔ آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھتے ہیں، چاند کو خوب اپنے جوبن پر دیکھ کر اپنی زبان سے کہتے ہیں اے چاند میں عمر بھی تیری طرح ہوں، جیسے تو پہلی سے لے کر 14ویں تک جوان ہوتا ہے، 14ویں کے بعد پھر اترنا شروع کرتا ہے، بالآخر دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتا ہے۔ میں عمر بھی اسی طرح تھا۔ ایک وہ وقت تھا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر وہ وقت آیا کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا، پھر وہ وقت آیا کہ مجھے نبی کی شاگردی ملی، پھر وہ وقت آیا کہ مجھے بار خلافت اٹھانا پڑا، پھر وہ وقت آیا کہ میں نے خلافت کے اندر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، پھر وہ وقت آیا کہ میں بوڑھا ہو گیا، اب میرے کنواں کمزور ہیں۔ دعا کرنے لگے اللہ اب بار خلافت مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا، اب مجھے میرے دوستوں کے پاس بھیج دیجئے۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوتی ہے۔ درخواست کرتے آقا اب میرے کنواں کمزور ہو گئے، اب بدن میں وہ طاقت نہیں رہی، وہ جوانی نہیں رہی، آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ خواب کے اندر ہی دیکھتے ہیں ایک مرغ 3 ٹھونگے مارتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جناب عمر بن خطاب صبح اس کی تعبیر یہی ذہن میں رکھتے ہیں کہ مجھے شہادت ملے گی، بلکہ فرمایا کرتے تھے مجھے تو شہادت کا یقین اس دن ہو گیا تھا جب میں اور میرے آقا پہاڑ کے اوپر گئے، اور پہاڑ کے اوپر تھے کہ پہاڑ حرکت کرنے لگا۔ آقا نے فرمایا اسکت احدا، پہاڑ کو کہ خاموش ہو جا، ٹھہر جا، حرکت کیوں کرتا ہے؟ کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جناب محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور صدیق جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شہیدوں میں ساتھ میں عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میرے دوستو، شہادت کا واقعہ جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے، حج کرنے کے لیے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا مانگی۔ دعا کے الفاظ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں۔ دعا مانگتے اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک، اللہ میں تیرے راستے کے اندر شہید ہونا چاہتا ہوں۔ وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ شہادت بھی چاہتا ہوں اور اپنی موت بھی تیرے محبوب کے شہر میں چاہتا ہوں۔ دو دعائیں مانگی، اللہ اپنے راستے کے اندر شہادت دے دے، اور اللہ اپنے نبی کے شہر کے اندر مجھے موت دے دے۔ میرے رب نے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ حج سے واپس آتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی ہے۔ نام فیروز، کنیت ابو لولو، مذہبی شناخت مجوسی ایرانی تھا۔ ابو لولو آ کے شکایت کرتا ہے، یہ غلام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ شکایت کرتا ہے، اے امیر المؤمنین، میرا مالک مجھ سے ٹیکس زیادہ وصول کرتا ہے، آپ سفارش کیجئے، آپ حکم کیجئے کہ مجھ سے ٹیکس کم لے۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے ابو لولو بتا تو کام کیا کرتا ہے؟ کہنے لگا، میں آہن گیری بھی کرتا ہوں، یعنی میں لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، میں پتھروں سے چکیاں بھی بناتا ہوں، میں سنارے کا کام بھی کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ جب اس کے کام کی تفصیل سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تیرا کام دیکھ کر، تیرا ہنر دیکھ کر، تیرا یہ اتنا زیادہ کام دیکھنے کے بعد مجھے یہ لگتا ہے کہ تیرا مالک تجھ سے زیادہ ٹیکس نہیں لیتا، وہ جتنا ٹیکس لے رہا ہے اتنا ٹھیک ہے، وہ تجھ سے زیادہ نہیں لے رہا، میں اسے کم لینے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، تو اچھی چکیاں بناتا ہے، ہمارے لیے ایک اچھی چکی بنا دے تاکہ ہم اس چکی کو رکھیں، میں یوں کروں گا، تجھے عام لوگوں سے زیادہ اس چکی کی مزدوری دوں گا۔ عزیزان محترم، سامعین مکرم، توجہ کیجئے گا، ابو لولو فیروز نے جیسے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں تیرے ٹیکس میں کمی کی بات نہیں کروں گا، اسے دلی طور پہ یہ بات بری لگی۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چکی بنانے کی درخواست کی، چکی بنانے کا کہا، ابو لولو نے جواب کے اندر کہا، میں آپ کے لیے ایسی چکی بناؤں گا کہ جس چکی کی شہرت مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک ہوگی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو سن کر اس کو دیکھتے رہے، وہ یہ بات کہہ کر چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور تک اس کو دیکھتے رہے، قریب قریب جتنے رفقا بیٹھے تھے سب کو کہا کہ یہ مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے، اس نے اپنے الفاظ کے اندر مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ رفقا نے کہا کہ ہم اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، ہم اس کے اوپر مقدمہ چلائیں گے، لیکن میرے دوستو ریاست مدینہ کے حاکم کا جواب سنیے، فرمانے لگے نہیں نہیں، اسلامی حکومت کے اندر جب تک کوئی جرم نہیں کر لیتا تب تک اس کے اوپر فرد جرم عائد نہیں کی جاتی، اس کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ معاملہ رفع دفع ہو گیا، حاکم مدینہ، والی مدینہ، ریاست مدینہ پر حکومت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض بھی خود سر انجام دیا کرتے تھے۔ عادت مبارکہ یہ تھی، نماز فجر پڑھانے کے لیے گئے، نماز سے پہلے صفوں کو درست کرایا کرتے تھے۔ صبح 26 ذی الحجہ، بعض نے 27 یا 28 ذی الحجہ کی بات لکھی، نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں گئے، صحابہ کرام کی صفیں بنوا دی گئی۔ صفیں بنوانے کے بعد جیسے ہی نماز کی نیت باندھی، پہلی صف کے اندر وہی شخص جس کا نام ابو لولو فیروز مجوسی تھا، جس نے دھمکی دی تھی، جس نے کہا تھا کہ ایسی چکی بناؤں گا جس کی شہرت مشرق سے مغرب تک ہوگی، اس نے اپنے قمیض میں یا اپنی چادر میں وہ جو خنجر چھپا کے لایا تھا، تیز دھاری دار تھا، زہر میں بجھا ہوا تھا، اس تیز دھاری دار خنجر سے 3 وار کیے۔ یاد رکھیے یہ 3 وار کر کے وہ خواب سچا ہو گیا جس خواب کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ مرغ نے 3 ٹھونگے لگائے، 3 وار کیے، اور 3 وار کرنے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہو کر وہیں پر گر پڑے، مسجد نبی خون سے لت پت ہو گئی، مصلی پر خون لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ قریب کھڑے تھے، وہ آگے آئے اور انہوں نے مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے نماز کو مکمل کیا۔ ابو لولو فیروز مجوسی وار کرنے کے بعد، حملہ کرنے کے بعد مسجد سے بھاگنے لگا۔
اب وہاں جو فجر کی نماز تھی وہ نماز پڑھنے والے صحابہ کرام تھے۔ عزیز دوستو، مسجد کے اندر رش تھا، صفیں گنجان تھی، صفیں بنی ہوئی تھی۔ وہ صفوں سے نکلنے کی کوشش کرنے لگا، نکل نہیں سکا۔ ایک صف سے دوسری صف میں، دوسری صف سے تیسری صف میں۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس نے 17 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو زخمی کیا، اور اس زخمی کرنے کے دوران میں 7 صحابہ کرام موقع پر شہید ہو گئے، اور یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب نہیں ہوا، ناکام ہوا۔ آخر میں ایک صحابی کے پاس کمبل تھا، موٹی چادر تھی، اس صحابی رسول نے وہ کمبل اور چادر اس ابو لولو کے اوپر ڈالی، فیروز مجوسی کے اوپر ڈالی، اس کو پکڑ لیا۔ صحابہ کرام بھی نماز سے فارغ ہو گئے، جیسے اس کو پکڑا اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں زندہ نہیں بچ سکوں گا، اس نے اسی خنجر سے خود کو مارا، اور اسی جگہ پر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے والے کا انجام کہ فوراً خودکشی کر کے واصل جہنم ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر میں لایا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو چکے تھے، ہوش میں آئے، آنکھ کھلتا ہی پہلا سوال کیا، لوگوں بتاؤ مجھ پر قاتلانہ حملہ کس نے کیا، مجھ پر خنجر کس نے چلایا، اندازہ کیجئے۔ خنجر چلانے کا پوچھا، لوگوں نے کہا آپ کے اوپر ابو لولو فیروز مجوسی نے۔ کہا جیسے پتہ چلا کہ خنجر چلانے والا مسلمان نہیں، آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور کہا فزت برب الکعبہ، اللہ میں کامیاب ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے عمر کے خون سے کسی مسلمان کے ہاتھ رنگین نہیں ہوئے، اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھ پر حملہ کرنے والا کوئی مسلمان نہیں۔ میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج معالجہ شروع کیا گیا۔ مدینہ کے طبیب اور حکیم کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے نبیذ تمر پلائی گئی، وہ نبیذ تمر زخموں کے راستے سے باہر نکل گئی۔ دودھ پلایا، دوائی پلائی، وہ بھی زخموں کے راستے سے باہر نکل آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب دوائی کی ضرورت نہیں، میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ فرمانے لگے اس وقت کے اندر ہم ہوتے، کوئی اور ہوتا، اپنے بیوی بچوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے کاروبار کی فکر کرتا، لیکن قربان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر فکر تھی اس وقت کے اندر۔ تو پہلی فکر یہ تھی کہ مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کا کیا بنے گا، خلافت کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی، خلیفہ کون بنے گا، مسلمانوں کے امور سلطنت کے نظام کون سر انجام دے گا۔ بلاخر سوچتے ہوئے 6 آدمیوں کی 6 رکنی کمیٹی بنائی۔ اس کمیٹی کے اہم ممبر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، زبیر، سعد ابن وقاص اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تھے۔ ان سب کے سپرد کیا کہ آپس میں بیٹھ کر مشاورت سے کسی ایک کو خلیفہ چن لینا، اور اس کے بعد اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، اور بلا کر کہا بیٹا جاؤ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در اقدس پر جھولی پھیلا کر جانا، امیر المؤمنین کا بیٹا بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی کا بیٹا بن کے جانا۔ جا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کرنا، ماں تیرا ایک بیٹا، آپ کا ایک بیٹا جس کا نام عمر ہے، وہاں جا کر امیر المؤمنین نہیں بولنا بلکہ عمر بولنا۔ جا کر کہنا کہ عمر درخواست کرتا ہے، عمر اپنے محبوب کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما حجرہ آپ کا ہے، پہلو محبوب کا چاہیے، آپ اگر اجازت دیتی ہیں تو میں وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ میرے دوستوں، لکھنے والوں نے لکھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، سوال کیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی عمر میں تیری بات کو کیسے ٹال سکتی ہوں، میں اس وقت کو نہیں بھولی جب الزام لگانے والوں نے عائشہ کی پاک دامنی پر الزام لگایا تھا۔ عمر تو واحد آدمی تھا جس نے سب سے پہلے کہا تھا ھذا بہتان عظیم، عمر تو میرے ساتھ کھڑا ہوا، تو نے مجھ پر لگنے والی تہمت کو بہتان قرار دیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نے اس وقت احسان کیا تھا، میں آج احسان کرتی ہوں، میں نے یہ جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی لیکن تو نے کہا تو میں اپنے اوپر تجھے ترجیح دیتی ہوں، اجازت دے دی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر مبارک دیتے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیٹا اجازت تو لے آئے ہو لیکن ممکن ہے ابھی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے اجازت دی ہو کہ میں امیر المؤمنین ہوں، شاید وہ میری امیر المؤمنین ہونے سے حیا کر رہی ہوں،
کل جب میں دنیا میں نہ رہوں مجھے غسل دینا، مجھے کفن دینا، کفن پہنا کر چارپائی پر لٹا کر روزے رسول کے سامنے میری چارپائی رکھ دینا، اور اس کے بعد جا کر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ دوبارہ پوچھنا، اے میری اماں میرے والد کا جنازہ باہر ہے، میرا والد ایک بار پھر اجازت مانگتا ہے، کیا پیغمبر کے پہلو کے اندر ہم سلا دیں؟ اگر اجازت دے تو ضرور سلانا، ورنہ کسی اور جگہ دفن کر دینا۔ پھر ایسا ہی ہوا، یکم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ، میرے آقا کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، 10 سال کا عرصہ حکومت کرنے والے شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ہوتا ویسے ہی ہے، لاش کو کفن دے کر چارپائی پر لٹا کر لے جایا گیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وصیت کے مطابق پوچھا گیا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ رونے لگی اور رو کر کہنے لگی میں اپنے اوپر اپنے بیٹے کو ترجیح دیتی ہوں۔ میرے دوستو عزیزان محترم، سامعین و ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت کے ساتھ، اندازہ کیجئے وہ عمر جو اپنی قبر کی جگہ پر بھی قبضہ نہیں کر رہا، وہ کسی اور کے مال پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ اجازت لے کر دفن کیا گیا میرے آقا کے پہلو کے اندر۔ کل قیامت والے دن اسی حجرے سے جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، میرے آقا کے ساتھ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں گے، آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھیں گے۔ اور یوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض نے کہا یکم محرم الحرام جمعہ کا دن تھا، اور بعض نے کہا یکم محرم الحرام ہفتے کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا، ایک مرتبہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اس انداز سے داخل ہوتے ہیں، میرے آقا کے ایک جانب جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آقا کے دوسرے جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا نے یوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، مسکراتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں۔ آقا سے فرماتے ہیں آقا یوں لگتا ہے جیسے کوئی استاد اپنے شاگردوں میں، کوئی چاند اپنے ستاروں میں، کوئی شیخ اپنے مریدوں کے اندر داخل ہو رہا ہو۔ آقا صحابہ کی خوشی دیکھ کر فرماتے ہیں اچھا میرے صحابہ اتنے اچھے لگے، ہاکذا نبعثو، اسی طرح ہم کل قیامت والے دن بھی اکٹھے اٹھائے جائیں گے۔ میرے آقا کا فرمان سچ ہوا، اسی جگہ پر پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اسی جگہ پر تدفین ہوتی ہے جہاں پر میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، یکم محرم الحرام کا مہینہ جہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا مہینہ ہے، وہیں پر یکم محرم الحرام کو اسلام کے عظیم ہیرو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوتی ہے۔ میرا اللہ ہمیں ان عظیم شخصیات سے محبت کرنے کی، عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی باتوں کو امت مسلمہ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔